حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی کہانی اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم اور ایمان افروز واقعہ ہے جو قربانی، اطاعت اور اللہ پر مکمل بھروسے کی ہے علامت بن چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جنہیں بچپن ہی سے توحید پر یقین تھا۔ انہوں نے اپنے وقت کے بت پرست معاشرے میں حق کا پرچار کیا اور ہر آزمائش میں صبر ہے وہ استقامت سے کام لیا۔ برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالی نے انہیں بڑھاپے میں ایک نیک اور فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نعمت عطا کی۔ یہ نعمت حضرت ہاجرہ کے بطن سے عطا ہوئی جو حضرت ابراہیم کی دوسری زوجہ تھیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے اور اپنے والد کا ساتھ دینے کے قابل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب وحی کے برابر ہوتا ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اسے پورا کرنا لازم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمان برداری، صبر اور اللہ کی رضا پر یقین کی عالی مثال ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک وادی کی طرف چلے۔ شیطان نے 3 مرتبہ ان کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس پر کنکریاں مارے۔ یہی عمل آج بھی حج کے موقع پر رمی جمرات کی صورت میں یاد کیا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری چلائی تو اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک جنتی مینڈھا بھیج دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ یہ قربانی اس بات کی علامت بن گئی کہ اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ اپنی سب سے عزیز چیز بھی۔ اس واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحی کے موقع پر جانور قربان کرتے ہیں۔